السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اے ایمان والو، تمہیں اپنی فکر کرنا لازم ہے. جب تم خود راہ راست پر ہوگے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے. محترم سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 105 تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا ہے کہ سب سے پہلے اپنی فکر کرنا لازم ہے. سب سے پہلے اپنی فکر کرنا لازم ہے. یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ پہلے دوسروں کی فکر ہوتی ہے، ان کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا پریشانیاں ہیں. شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے. شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ پہلے اپنی فکر کرنا لازم ہے، اپنے آپ کو درست کرنا لازم ہے. اپنے عقیدے کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو، تمام چیزوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پہلے درست کرنا لازم ہے. اس کے بعد دوسروں کی فکر کرنی ہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے. قرآن کریم سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو، وہ اہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیونکہ ہمارا اپنا عقیدہ اگر درست ہوگا تو پھر دوسرے کی گمراہی ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہمارا اپنا عقیدہ درست ہوگا، ہمارا اپنا عمل درست ہوگا، ہم خود صحیح کردار کے ہوں گے، ہم قرآن و حدیث پر چلنے والے ہوں گے، ہم اپنے اعمال کو، اپنے معاملات کو درست کرنے والے ہوں گے، تو دوسروں کی گمراہی ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو پہلے اپنی فکر کرنا لازم ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم اگر ہدایت پر ہو، جب تم ہدایت پر ہو تو دوسرے کی گمراہی تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. دوسروں کی گمراہی تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کلیئرلی کہا ہے کہ ایمان والو پہلے اپنی فکر کرو، دوسروں کی گمراہی تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا گی. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی تم کو خبر دے گا کہ تم نے کیا کیا. تو اس آیت کریمہ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، دوسروں کے بارے میں ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہم اگر ہدایت پر ہیں، دوسرا کیا تو بھی کر لے رہا ہے، ہم کو اس کو کچھ بولنے کی یا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا. آج بھی بہت سارے لوگوں کی یہ فکر ہے. اس آیت کریمہ کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ ہم درست ہو گئے، باقی دوسرے کو چھوڑو، وہ ٹھیک ہو نہیں ہو اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے. دوسرا پہلو کیا ہے، بعض لوگ اپنے عمل کو کریکٹ نہیں کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر زیادہ ان کی نگاہ ہوتی ہے کہ دوسرا کیسے کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس طرح سے کر رہا ہے، ان کا یہ عمل کیسا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں سے منع کیا ہے. اپنے آپ کو درست کیے بغیر دوسروں کو بولنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو تم خود نہیں کر رہے ہو دوسروں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تم کو خود عمل کرنا ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم خود اس پر عمل نہ کرو اور دوسروں کو اس کی دعوت دو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی اس آیت کریمہ سے ثابت نہیں ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، دوسرا ٹھیک ہو نہ ہو، یہ چیز اس آیت کریمہ سے ثابت نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سنن ابی داؤد کتاب الملاحم، جامع ترمذی ابواب الفتن اور مسند احمد کی روایت ہے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم چلا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو درست کر لو، اپنے آپ کو درست کر لو، دوسرا کیا کر رہا اسے مطلب نہیں ہے، تو انہوں نے کہا خطبہ دیتے ہوئے کہ تم لوگ جو ہے اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر رہے، تم لوگ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں رہے ہو، تم لوگ اس سے غلط استدلال کر رہے ہو، تم لوگ اس کا غلط مطلب سمجھ رہے ہو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تمہارے سماج و معاشرے میں کوئی برائی ہو رہی ہے، تمہارے سماج و معاشرے میں کوئی برائی ہو رہی ہے اور اگر تم اس کو نہیں بولتے ہو، اس کی روک ٹوک نہیں کرتے ہو، اس کے بارے میں نہیں سمجھاتے ہو، تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سماج و معاشرے پر عذاب بھیج دے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو امت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے دونوں پہلو ہے فرائض کے اعتبار سے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ ان کو پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنی فکر کو درست کرنا ہے، اپنے عمل کو درست کرنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور پھر ان کے ہی امت محمد کے ہی بہترین امت ہونے کا جو دوسرا پہلو وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینا ہے اور ان کو برائی سے روکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں بیان فرمایا کہ کنتم خیر امت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور یقین رکھتے ہو۔ دیکھیے یہاں پر دونوں چیز بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اسی چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے جب کوئی برائی دیکھے تو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے بولنے کی طاقت ہے تو زبان سے بولنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اور اگر زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا سمجھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، دل میں برا سمجھنا ہے۔ اور دل میں برا کیسے سمجھنا ہے؟ دل میں برا ایسے نہیں سمجھنا ہے کہ ان کو دل میں کہے کہ ہم برا سمجھ رہے ہیں اور وہ جو برائی کر رہے ہیں اس میں ملوث بھی ہو رہے ہیں، نہیں، دل میں برا سمجھنے کا مطلب یہ کہ اس برائی سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہے، اس برائی سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ تم اگر خود درست ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا یہ فریضہ ہے، اور کوئی بھی آدمی اگر کسی فرض کو چھوڑتا ہے وہ ہدایت پر نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہدایت پر ہیں، لیکن وہ پانچوں نمازیں باجماعت ٹھیک سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، وہ ہدایت پر نہیں ہے، کیونکہ وہ فرض چھوڑ رہے ہیں۔ وہ فرض چھوڑنے والا ہدایت پر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہدایت پر وہی ہوگا جو فریضے کو انجام دے گا، اور یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ یاد رکھو، پہلے اپنے آپ کی فکر کرنی ہے، دوسروں کی گمراہی، اگر آپ ٹھیک سے ہیں، آپ ہدایت پر ہیں، تو دوسروں کی گمراہی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا۔ اگر نہیں مانتے ہو تو کوئی بات نہیں، وہ ان کی مرضی، لیکن آپ کو حکم دینا ہے۔ وہ نہیں مانیں گے تو اس سے آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو تم لوگ تو دوسروں کی بدعقیدگی تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا، بھائی پانچوں وقت نماز پڑھنے آئیے، بھائی آپ فلاں کام نہیں کیجیے، فلاں غلطی نہیں کیجیے، آپ نے حکم دیا اور آپ خود بھی اس پر عمل کر رہے ہیں، تو اگر سامنے والا عمل نہیں کرے گا تو اس سے آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے کہا الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس کی خبر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیکی کا حکم دینے کی توفیق دے، اور جو برائیاں ہمارے سماج و معاشرے میں ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی نشاندہی کرنے کی توفیق اور طاقت دونوں دے۔
اللہ تعالی ہم تمام کو خود بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور لوگوں کو بھی نیکی کی طرف تلقین دینے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.